بجی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ مہربانی کرو، حالات اچھے کرو، میری آواز گھر تک پہنچ رہی ہو ماں بہنوں، تم بھی عہد کر لو ہم اس وقت تک روٹی نہیں بنائیں گے جب تک ہمارا شوہر حلال کی کما کے نہیں لائے گا، ورنہ یاد رکھنا ہاتھ تمہارے بھی کاٹے جائیں گے۔ آج پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ اور یار پہلے زمانے کی عورتیں دیکھو، اللہ اکبر، اس زمانے کی کہانی بتا دوں، ابھی وقت ہے نا؟ اللہ سلامت رکھ کے ذرا کہہ دو یا رسول اللہ۔ عورتیں دیکھو کیسی تھی میرے مصطفیٰ کے زمانے کے بعد کی، قریب کا زمانہ، گھر میں غربت آ گئی، کئی دن کے بچوں کے فاقے ہو گئے۔ عورت نے شوہر سے کہا سرتاج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، بچوں کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، بچوں کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، مہربانی کرو کچھ کام تلاش کرو۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے تھیلا دے دو۔ بیوی نے تھیلا دیا، دوایا، بغل میں چلے گھر سے، جیسی دروازے سے قدم نکالا عورت آواز دے کے کہنے لگی میرے سرتاج ٹھہریے۔ کہا کیا؟ کہا جا تو رہے ہو، حلال ملے تو لے کے آنا، حرام کا لقمہ لے کے گھر میں مت آ جانا۔ سمجھ رہے بات؟ وہ عورتیں تھی، آج ہمارے گھروں کا معاملہ کیا ہے؟ میرا شوق پورا ہونا چاہیے، چرا کے لا یا ناچ کے لا یا گا کے لا یا بجا کے لا، کیسے بھی لا، مجھے جوڑا 1800 کا خریدنا ہے، حرام کا ملے یا حلال کا۔ صاحب اس نے کہا تھا میرے سرتاج جا تو رہے ہو، واپس خالی ہاتھ آ جانا، ہم بچوں کو فاقے سے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں، حرام کا لقمہ ان کے حلق سے نیچے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے سنا چلا گیا، منڈی میں جا کے کھڑا ہوا، بال سفید تھے، بوڑھا تھا، جو بھی آتا طاقتور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا، کوئی اس بوڑھے کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی لکھتے ہیں کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آگے بڑھ کے کہنے لگا صاحب کوئی مجھے بھی لے چلو۔ لوگوں نے کہا چچا آپ کی عمر آرام کی ہے، اس وقت محنت کی عمر کہاں ہے، آپ کیا کام کریں گے، آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تھا صاحب اگر پوری مزدوری نہ دے سکو تو آدھی ہی دے دینا، لیکن مجھے کام کے لیے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ یہ غربت ہوتی ہے جو آدمی کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ اس نے کہا تھا آدھی مزدوری دے دینا لیکن لے چلو۔ جب لوگوں نے کہا نہیں تو آدھی مزدوری کے لائق بھی نہیں ہے، سب ٹھکرا کے چلے گئے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، جب امید ٹوٹنے لگی، حسرتوں نے دم توڑ دیا، جب یہ لگا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، بوڑھے نے اپنا سامان اٹھایا، بغل میں دبایا، دل میں آیا گھر کی طرف چل، لیکن جیسی خیال آیا یار گھر جائے گا بچے چہرہ دیکھیں گے کون سا منہ دکھائے گا، بچے دوڑ کے آئیں گے سوچیں گے بابا کچھ کھانے کے لیے لائے ہوں گے، اپنے بچوں کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ یہ خیال آیا، قدم ٹھہر گئے، شام تک کہاں ٹھہرا جائے، رات کہاں کی جائے، انتظار کس جگہ کیا جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ جب کچھ قدم آگے بڑھا، اس کو اللہ کا گھر مسجد نظر آ گئی، جیسی مسجد کا دروازہ نظر آیا یہ مسجد کے اندر گیا، اس نے جا کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد رویا، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ آج دنیا والوں نے مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے، اس لیے کوئی مجھے لے کر کے نہیں گیا ہے، یا اللہ میرے بچے فاقے سے ہیں، دنیا والے نہیں لے کے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، آج سے میں تیرے گھر کے اندر مزدوری کروں گا، یا اللہ تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر کی صفوں کو سیدھا کروں گا، تیرے گھر میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کروں گا، میرے مالک میرے بچوں کے رزق کا انتظام کر دے۔ یہ کہہ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اس کے بعد مسجد کی صفائی میں لگ گیا، دوپہر سے شام ہو گئی صفائی کرتا رہا، جب سورج چھپ گیا اندھیرا ہونے لگا، پھر اس کو خیال آیا چل گھر کی طرف، یہ گھر کے ارادے سے نکلا ہے، جیسی گھر کے قریب آیا دل میں خیال آیا یار پہلے دور سے چھپ کے دیکھ بچے جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں، اگر جاگتے ہوں گے تو کون سا چہرہ لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دور سے دیکھا پورے گھر کے اندر کوئی جاگتا نظر نہیں آیا، دیواریں نیچی تھی، پہلے اونچے مکان نہیں ہوتے تھے، اس کے بعد دروازے پہ پہنچا، جیسی دستک دی ہے فوراً دروازہ کھلا، ایسا لگتا تھا جیسے بیوی انتظار کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون کی ہمت دیکھو، شوہر کے ہاتھ میں خالی تھیلا دیکھا ہے، عورت کے تیور نہیں بدلے ہیں، اس نے غصے میں شوہر کو ٹھلوا نہیں کہا تھا، اس نے حرام خور نہیں کہا تھا، فری کا کھانے والا نہیں کہا
کہا تھا، خالی تھیلا دیکھا، شوہر کا ہاتھ پکڑا، کہتی چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں، میرے سرتاج آئیے تھکے ہوئے لگتے ہیں، پیر دھوئے ہیں شوہر کے، بستر پہ لٹایا، سر دبانے بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد شوہر نے کہا ٹھیک ہے لیٹ جائیے، جب لیٹنے لگے تو بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج کیا ہوا، کوئی کام ملا کہ نہیں ملا، شوہر کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے بیوی میں آج ایسے امیر کی چوکھٹ میں گیا تھا، ایسے مالک کے دروازے پہ نوکری کر کے آیا ہوں جس کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، آج مزدوری نہیں ملی ہے لیکن امید ہے جلدی مزدوری کا انتظام ہو جائے گا۔ بیوی کہتی بہت اچھی بات ہے، ایک دن کا اور فاقہ کا برداشت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، 2 دن گزر گئے، جیسی تیسرا دن آیا ہے، جب یہ گھر سے چلنے لگا، بیوی کہتی ہے سرتاج اب فاقے برداشت نہیں ہوتے ہیں، اب بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، میرے سرتاج اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا کہ پوری تنخواہ چاہے 3 دن کے بعد دے دے، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے کہ جس سے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے شریک حیات میں آج مالک سے جا کے کہوں گا۔ یہ کہہ کے شوہر مسجد میں آیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسی عصر کا وقت ہوا ہے، اب اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہے، رو کے کہتا ہے یا اللہ، ایک دن کسی نے نہیں پوچھا میں نے برداشت کر لیا، دوسرے دن کسی نے نہیں ٹوکا میں نے برداشت کر لیا، لیکن میرے مالک آج تیسرا دن ہے، میں اپنی بیوی کو تسلی دے کر کے آ گیا ہوں۔ یا اللہ اگر آج بھی خالی گیا تو اپنی بیوی کا کون سا جواب دوں گا، میرے مالک بس اتنا دے دے جس سے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یا اللہ باقی مزدوری جب چاہے تب دے دینا، کم سے کم ایک وقت کی روٹی کا انتظام تو کر دے۔ یہ کہتا میں روتے روتے میری ہچکی بند گئی، پھر مجھے خود خیال نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا اب گھر کی طرف چل، لیکن جب خالی تھیلا دیکھا ہمت ٹوٹنے لگی۔ کہتا میں نے خالی تھیلے میں مٹی کے ڈھیلے بھرنے شروع کر دیے تاکہ بچے خالی تھیلا نہ سمجھے، اس کو دیکھ کر کے تسلی ہو جائے۔ کہتا میں مٹی بھر کے تھیلے میں چلا، کہا جب چل کے قریب آیا میں اپنے گھر کے قریب پہنچا ہوں، میں نے جھانک کے دیکھا، دیکھوں بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، دستور کے مطابق میں نے جھانکا، لیکن کہتا مجھے حیرت ہوئی، میرے گھر سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، میں نے آنکھوں کو ملا، میں سوچنے لگا میرے گھر میں تو ایک وقت کا کھانے کا انتظام نہیں ہے، پھر یہ چولہے کی آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا شاید میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، یا تو یہ میرا گھر نہیں ہے یا پھر میری آنکھوں کا دھوکا ہے۔ کہتا میں نے پھر گھر کا چکر لگایا، پھر دوسری طرف سے جھانکا تو گھر میرا ہی تھا۔ میں اس کے بعد دروازے پہ پہنچا، کہتا جیسی دروازے پہ گیا کھانے کی خوشبو میری ناک میں آ جاتی ہے، جیسی خوشبو آئی ہے اب میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، جیسی دروازے پہ دستک دی ہے فوراً بیوی آ جاتی ہے، استقبال کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر کے اندر لائی ہے۔ میں حیرت میں تھا، میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا چولہے میں آگ جل رہی ہے، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہتا ہے، میں دیکھ کے حیرت میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا شریک حیات بتا تو صحیح یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ عورت کہتی ہے ذرا ٹھہر تو صحیح، ابھی یہ کیا دیکھتے ہو، اندر آ کے دیکھیے۔ کہتے میں بیوی کے ساتھ اندر گیا، جیسی میں نے اندر جا کے دیکھا کیا دیکھتا ہوں، کمرے کے اندر اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑے نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا بیوی بتا تو صحیح یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا تھا آپ کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، جہاں نوکری کرتے ہو اسی نے بھجوایا ہے، جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اسی نے تنخواہ بھجوائی ہے۔ کتنا اچھا مالک ہے کہ ابھی آپ نے 3 دن مزدوری کی ہے، مہینوں کے راشن کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنا سنتا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد شوہر نے کہا تھا شریک حیات بتا تو صحیح صرف مزدوری دے کر کے گیا ہے یا کوئی پیغام بھی دے کر کے گیا ہے؟ جیسے اتنی بات کہی تھی بیوی کہتی ہے ہاں جو یہ سب کچھ دے کر کے گیا ہے ایک بات بھی کہہ کے گیا ہے۔ کہا بات کیا تھی؟ کہا اس نے کہا تھا کہ جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ تجھے مزدوری میں کمی نہیں کرنی ہے، ہم تعظم عزیز تیری اجرت میں کمی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ شاکب ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ جوانوں اگر راستے بند ہو جائیں اللہ کے گھر کا راستہ کھلا ہے۔ اگر لگتا ہو غربت آئے گی تو میں کہتا ہوں لات مارو حرام ذرائعوں کو جن کے ذریعے حرام روزی میں اثر ہوتی ہے۔ اور یار حلال طریقے سے مٹی لے کے بیٹھنا تیرا کام ہے اور رزق کا انتظام کر دینا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور یار بتاؤ
جو حرام طریقے سے نہیں کماتے کیا وہ فاقے مر جاتے؟ جن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ خود سوچو ہماری تدبیر زیادہ کارگر ہوگی یا اللہ کے فیصلے زیادہ کارگر ہوں گے؟ بولو اللہ کے فیصلے زیادہ کارگر ہوں گے نا؟ حرام ذرائع چھوڑیے، حلال کمائیے، بچوں کو حلال کما کے دے کے جائیے۔ وہ مہربانی کرو اپنے جیتے جی اپنی آخرت کا انتظام کر جاؤ، مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے گی، وہ کوئی تمہارے نام کی فاتحہ کرانے والا نہیں ہوگا۔ سب بیٹے لائق نہیں ہوتے، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے جو مرنے کے بعد ماں باپ کے احسانات یاد رکھتے ہیں۔ ہاں ورنہ کتنے تو ایسے موت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں۔ ماں باپ اگر جائیداد دے کے گئے تو ان کی کمائی ہوئی دولت ان کے نام پہ بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اور کیا چاہتے ہیں وہ تم سے؟ ساری زندگی تمہارے لیے دھکے کھائے، ساری زندگی تمہارے لیے لوگوں کی گالیاں سنی، اور اولاد جیتے جی ان کے لیے ایک بار ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے؟ تو پھر قیامت میں ماں باپ کا سامنا کیسے کرو گے؟ صاحب رسول پاک کی تو بہت بڑی ذات ہے کوئی تیاری؟ واؤ تمہیں ایک راز کی بات بتا دوں، اگر آج بھی مصیبتیں گھیرا ڈال لیں اور سوچو ماں باپ تو ہے نہیں دعا دینے والے، قبرستان آ جایا کرو، ان کی قبر پہ پہنچا کرو، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے جب کوئی بھی بیٹا باپ کی یا ماں کی قبر پہ آتا ہے نا تو پڑوس کے قبر والے کہتے ہیں اٹھ دیکھ تیرا بیٹا آیا مبارک ہو۔ سمجھ رہے میری بات؟ لوگ یہ نہیں کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے، یاد رکھیے تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے یا ماں کی قبر پہ، پڑوس والے کہتے ہیں مبارک ہو آج تیرا بیٹا آیا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کا کلیجہ قبر میں چوڑا ہوتا ہے، ہاں باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور جیسی بیٹے کو آتے دیکھتا باپ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ ان میں کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی قبروں پہ برسوں گزر جاتے ہیں اپنے نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں افسوس ہماری اولاد پر کہ تیرے آ رہے ہیں ہمارے آج تک نہیں آئے۔ وہ قبروں میں بھی رویا کرتے ہیں کاش کوئی ہماروں سے بھی کہہ دے کہ وہ ہماری قبروں پہ آ کے چکر لگا جائے۔ وہ تمہیں یاد نہیں آئی باپ کی؟ اور تمہیں ہر دن باپ نے یاد کیا قبر میں، ہر دن تمہیں ماں نے آواز دی قبر سے، لیکن تمہیں یاد نہیں آئی؟ فرمایا گیا جب بیٹا ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اکبر یہ ٹھہرتا ہے، جو اسے یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ماں یا میرے ماں باپ کی قبر میری روح ان کی روح کو بخش دے۔ فرمایا گیا یہ جب دعا کرتا ہے نا اللہ ماں باپ کی قبر میں راحتیں نازل فرما دیتا ہے، نور نازل فرما دیتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ جب بیٹا جانے لگتا ہے نا پھر اس کے بعد ماں یا باپ جو بھی ہو قبر میں اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جب زندگی میں ہمارے پاس آتا تھا تو کبھی ہم نے تکیے کے نیچے سے نکال کے کھلایا، کبھی ہم نے تھیلے سے نکال کے کھلایا، کبھی ہم نے جیب سے نکال کے کھلایا، یا اللہ کبھی زندگی میں ہماری چوکھٹ پہ آیا تو خالی نہیں گیا تھا، میرے مالک آج ہماری قبر پہ آیا ہے، یا اللہ ہم تو مجبور ہیں لیکن تو تو مجبور نہیں ہے، اگر آج یہ خالی چلا گیا تو ہماری ممتا بدنام ہو جائے گی، ہمارے رشتے بدنام ہو جائیں گے، یا اللہ آج میرا بیٹا خالی جا رہا ہے۔ جیسی ماں یا باپ اتنی بات کہتے ہیں رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، رب فرماتا ہے چاہتے کیا ہو، کہ مالک جب یہ ہماری چوکھٹ پہ آتا تھا ہم اپنی طاقت سے دیا کرتے تھے، آج تیری چوکھٹ سے جا رہا ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اس کے بعد رب حکم فرماتا ہے اے فرشتو دیکھو نامہ اعمال چیک کرو، جب بیٹے کے عمل چیک کیے جا رہے ہیں تو پاپ ہی پاپ بھرا ہے، گناہ ہی گناہ بھرے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بڑے پاپ لکھے ہوئے ہیں، جیسی اتنا فرشتے کہتے ہیں رب فرماتا ہے فرشتوں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دو، کا نام کس جگہ تھا کا جہنمیوں میں ہے، پھر حکم ہوتا ہے اس کا نام کاٹ کے دوزخیوں سے جنتیوں میں لکھ دو، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنی مہربانی کس لیے، تو رب فرماتا ہے یہ جس کی چوکھٹ پہ آیا ہے یہ ماں ہے اور جو دے رہا ہے وہ خدا ہے، اور میں ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، یہ اپنی شان کے مطابق دیتی تھی اور آج میں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. واہ 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 سبحان اللہ. مہربانی کرو وقت ملے تو ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو یار، اپنوں کی قبر پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، اور جب تم جا کے بیٹھتے ہو انہیں راحت ملتی ہے. اور زندگی بھر بھی ماں باپ چاہتے رہے بیٹا کچھ دیر بیٹھے، لیکن موبائل نے فرصت نہیں لینے دی. تھوڑا بہت وقت ملا بیوی بچوں میں لگ گئے، ماں باپ کی یاد نہیں آئی. اور جیتے جینا صحیح، کم سے کم مرنے کے بعد ہی ان کی قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کرو. آج بھی مصیبت ہے، اگر دروازے پہ ڈیرا لگا لیں اور کام نہ بنتے ہو، خدا کی قسم آج بھی ماں باپ کی قبر پہ چلے جاؤ، آج بھی چلے جاؤ، قبر پہ چلے جاؤ ان کے لیے دو آیتیں یا جو بھی آپ کو آتا ہے درود پاک ہی پڑھ کے بخش دو، اور اس کے بعد کہہ دو اماں یا ابا میرا کام نہیں چل رہا ہے، دعا کر دیجئے. خدا کی قسم تم قبرستان سے گھر واپس بعد میں آؤ گے، خدا کی رحمتیں تمہارے گھر پہلے پہنچ چکی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان. ہاں مہربانی کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. فرمایا گیا اگر تم ساری رات عبادت بھی کرتے رہے اور ماں باپ کو صبح کو تم نے گھور کے دیکھا یا ماں باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف دے دی تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اور یار خالی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو. فجر میں اٹھو ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھ لیا کرو، مسکرا کے چہرہ تم دیکھو گے اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. مہربانی کرو ماں باپ کی قدر کرو. اور جوتے پہن کے قبرستان میں ہم لوگ جایا کرتے ہیں، اس کا احترام کیا کرو. زیادہ سے زیادہ بچا کرو کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، باہر رہا کرو، کیونکہ کتنی جگہوں پہ پرانی قبریں ہوتی ہیں جن کے نشانات مٹ جاتے ہیں اور جانے انجانے میں ان پہ پیر پڑ جاتے ہیں. اور یار میں کہتا ہوں ننگے پیر بھی کم جایا کرو. فاتحہ پڑھنی ہے تو باہر کنارے سے کھڑے ہو کر کے اپنوں کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ دیا کرو، اور ضرورت کے مطابق ہی صرف قبرستان میں جایا کرو. ورنہ ہمارے کچھ علاقوں میں تو صاحب اللہ معاف کرے قوالیاں ہو رہی ہیں قبرستانوں میں، تماشے ہو رہے ہیں قبرستانوں میں، جلسے کر رہے ہیں لوگ قبرستانوں میں. یہی پتہ نہیں ہے کہ عذاب کتنا بڑا قبر پہ پیر رکھنے میں. اللہ اکبر. فرمایا گیا اگر تمہارے ایک طرف قبر ہو دوسری طرف آگ ہو، ایک راستہ قبر پہ ہو کے جاتا ہو دوسرا راستہ انگاروں پہ ہو کے جاتا ہو، فرمایا گیا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر پہ پیر رکھنے میں کتنا بڑا عذاب ہے تو تم ننگے پیر انگاروں پہ چلنا پسند کرو گے، قبر پہ پیر رکھنا پسند نہیں کرو گے. خدا را مہربانی کرو قبرستان میں قبروں کا احترام کرو اور جوتے چپل پہن کے نہ جایا کرو. وہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، اس کی تیاریاں بھی ہمیں کرنی ہے، اس کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہے. اللہ کریم ہماری گفتگو پہ پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.